ماشاءاللہ آپ حضرات نے پیارے بچے مخارج تو پڑھ لیے ہیں، مخارج کے بحث ختم ہو گئی۔ چونکہ ایک حرف مکمل ہوتا ہے اپنے پورے مخرج کے ساتھ مع صفات کے، یعنی حرف تب مکمل ہوتا ہے جب حرف کو مخرج سے ادا کریں گے ان کے صفات کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مخارج کے بعد کچھ موٹے موٹے مشہور صفات کا ذکر کیا جائے۔ بعض حروف ہم آواز ہوتے ہیں، مخرج ان کا ایک ہوتا ہے، لیکن ہم آواز ہونے کی وجہ سے ان کا فرق ہم صفات سے کریں گے، اور بعض حروف کی صفات جو ہے وہ قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی تقریباً صفات میں وہ متحد ہوتے ہیں، تقریباً ان کی صفات ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوالٹیز، ان کا فرق ہم مخرج سے کریں گے۔ اس لیے مخرج اور صفات دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی صفات کے لیے مخرج اور مخرج کے لیے صفات لازمی ہے۔ پہلی بات، مثلا کسی حرف کا مخرج متحد ہو، یعنی مخرج ایک ہی ہوں، تو ان کا فرق ہم صفات سے کریں گے۔ مثلا تا اور طا ہے، مخرج تا کا ایک ہی ہے۔ آواز بھی ہم اگر اردو میں بات کریں گے تا اور طا میں فرق نہیں کر سکتے، تو ہم قرآن پڑھتے ہوئے تا اور طا کا فرق جو ہے ہم صفات سے کریں گے۔ تا اور طا کا فرق ہم کچھ صفات سے کریں گے۔ دوسری بات کہ صفات تو ایک ہوں تقریباً، تو ان کا فرق ہم مخرج سے کریں گے۔ مثال کے طور پر واد اور وا، واد اور وا، واد وہ مخرج نمبر 8 والا، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو واد استعمال ہوا ہے یہ، اور وا جو وا ذال ثا اس کے ساتھ جو ہے، ان کے ساتھ کیسے فرق کریں گے؟ واد اور وا کا فرق ہم مخرج سے کریں گے، جیسا کہ مخرج کے بیان میں آپ کو معلوم ہوا، یعنی واد کا تعلق زبان کی کروٹ اور اوپر والے 5 داڑھوں کے جڑوں سے ہے، اور وا کا تعلق زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے اندر والے کنارے سے ہے۔ یہاں پر ہم مخرج سے فرق کر رہے ہیں، ان دونوں کے آواز میں فرق نہیں ہے، فرق تو ہے لیکن اس کو محسوس کرنا کافی مشکل ہے۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں، قاعدے کے بارے میں، تجوید کے بارے میں کوئی بھی مشکل ہو آپ ہم سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، آپ ادارے سے رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک صفات لازمہ ہے جو مخرج کے ساتھ ہے۔ صفات لازمہ یعنی وہ صفات، وہ کوالٹیز حروف کی جن کے بغیر حرف نامکمل ہوتا ہے۔ ان صفات میں سے ہم کچھ صفات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ مثلا نرم حروف، سخت حروف، درمیانی حروف، سخت اور نرم کے درمیان جو حروف ہیں وہ درمیانی حروف کہلاتے ہیں۔ موٹے حروف کون سے ہیں؟ یہ سیٹی والے حروف اور قلقلہ۔ ان کے جو تجویدی نام ہیں، نرم حروف، سخت حروف، یہ سارے ان کے تجویدی نام اور ہیں، تجویدی نام ان کے اور ہیں۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اردو میں یہاں لکھ دیا ہے اور بتائیں گے آپ کو۔ جو ان کے تجویدی نام ہیں وہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کتنا شوق ہے، آپ ہمیں بتا سکیں گے۔
اگر آپ حضرات بتا سکیں گے تو آپ کمنٹس میں بھیج دیجئے گا، اگر نہیں بتا سکیں گے تو پھر بھی آپ کمنٹس میں بھیج دیجئے گا، ہم آپ کو ان کا نام لکھ کر بھیج دیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تجوید و قراءت کے حوالے سے، نورانی قاعدے کے حوالے سے، آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ صفات لازمہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ صفات لازمہ کے ساتھ صفات عارضہ بھی ہے، اس کا بیان اپنے اپنے موقع پر آئے گا، مثلا اخفاء، غنہ، را کے قاعدے، ادغام وغیرہ، وہ بعد میں انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔ آج ہم کچھ مشہور صفات لازمہ جو مشہور ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہاں لکھا گیا نرم حروف۔ نرم حروف کو عربی میں جملے بنا کر علماء تجوید نے پیش کیے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر لکھا ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اس میں 10 حروف پائے جاتے ہیں جو انتہائی نرم پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں فا ہے، حا ہے، ثا ہے، ہا ہے، شین ہے، خا ہے، صاد ہے، سین ہے، کاف اور تا۔ 10 حروف نرم پڑھے جاتے ہیں۔ اب آئیے سخت حروف کی طرف۔ سخت حروف 8 ہیں۔ حمزہ، یہاں ہے تو الف، لیکن حمزہ اس کو اس لیے کہیں گے کہ اس پر حرکت ہے، زبر۔ الف تو نرم پڑھا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ اجید قط بکت، اجید قط بکت، اس میں 8 حروف پائے جاتے ہیں جو کہ سخت پڑھے جاتے ہیں۔ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ درمیانی حروف 5 حروف ہیں۔ لن، عمر، لن، عمر، لام، نون، عین، میم، را۔ موٹے حروف، جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ 7 ہیں۔ ان کا مجموعہ اس جملے کے اندر ہے، یعنی یہ سارے حروف اس جملے میں پائے جاتے ہیں۔ خص وغطنقض، خص وغطنقض، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اچھا، جتنے ہم نے بیان کیے ہیں یہاں عربی میں مجموعہ جو لکھا ہوا ہے، ان کو آپ یاد رکھیں گے تو حروف آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد رہیں گے۔ سیٹی والے حروف، سیٹی والے حروف کا مجموعہ نہیں ہے، یعنی عربی میں اس کا جملہ تو نہیں ہے، یہ تھوڑے حروف ہے، 3 حرف۔ اس کا اس لیے یہاں ذکر کیا کہ یہ ان کو پڑھنے میں لوگ خیال نہیں کرتے، یعنی ذرا صفائی، زبان کی صفائی چاہیے اس میں۔ یعنی سیٹی کی آواز کا مقصد یہ ہے کہ ان حرفوں کی آواز میں یعنی سیٹی والی صفت پائی جاتی ہے، نہ کہ ہم منہ سے خود نکالیں، خود سیٹی نہیں نکالنی، بلکہ ان کے اندر ہی مشق کرنی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، صاد، زا، سین، صاد، سین، زا۔ ان تینوں حروف کا مخرج بھی ایک ہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ قلقلہ، قلقلہ کا مطلب ہے جنبش دینا، ہلانا۔ یہاں اس کا موقع نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کے حروف بھی آپ کو بتا دیے۔ نورانی قاعدے میں آگے اس کی تختی آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کی مشق وہاں کریں گے۔ فی الحال اس کے حروف کو سمجھیے۔
قلقلہ کا مطلب جنبش یعنی ہلانا، جس طرح کہ گیند کو زمین پر مارنے سے گیند اچھلتی ہے، اسی طرح یہ حروف جب ساکن ہوں، ان کو پڑھتے ہوئے جب مخرج میں زبان لگے، یعنی مخرج میں جب ٹکراؤ ہو تو دوبارہ اس کو ہم مخرج کو چھوڑ دیں۔ یہ 5 ہیں۔ قطب جدن، قطب جدن، یہ بھی حروف کی صفات میں آتا ہے۔ قطب جدن، قاف طا با جیم دال، یہ حروف سختی سے بھی پڑھے جائیں گے، جیسا کہ سخت حروف کے اندر یہ 5 حروف موجود ہیں۔ جب ان پر ساکن ہو تو ان کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، مخرج کو ہلائیں گے۔ مثلا قاف کے اوپر ساکن ہو اق، اق، اط، اب، اج، اد، ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ ان کے پڑھنے کے اندر ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان کو آپ نے ساکن رکھنا ہے۔ ساکن رکھنے کا مطلب ہے کہ زبر، زیر اور پیش یہ تینوں حرکات نہ آئیں۔ بعض حضرات ان کو پڑھنے میں قلقلہ کرتے وقت یعنی حرکت کی طرف مائل کر دیتے ہیں، کبھی زبر کی طرف، کبھی زیر کی طرف، کبھی پیش کی طرف۔ مثلا اس غلطی کی میں نشاندہی کرنے کے لیے تلفظ کر کے آپ کو غلطی کی نشاندہی کروں گا۔ مثلا اب پڑھتے وقت اس کو اب زبر کی طرف مائل کر دیا، اب پیش کی طرف مائل کر دیا، ابی زیر کی طرف مائل کر دیا، یہ غلط ہے۔ ان کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے، زبر زیر پیش پڑھنے سے بچنا ہے۔ اب، اق، اط، اج، اد، اس طرح کر کے پڑھنا ہے۔ مثلا ابتر، ان شانئک هو الابتر، ابتر، 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 یہ غلط ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے موٹے موٹے صفات بھی بیان کر دیے ہیں، ان کے مجموعے، ان کے حروف آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی اس سے حروف کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہی وہ مشہور صفات اور ضروری صفات ہیں۔ صفات کے بحث بہت لمبی ہے، جو کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، بچوں کے لیے مشکل بھی ہے، تو پھر بھی اگر بڑے حضرات کچھ معلومات لینا چاہیں وہ براہ راست ادارے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک اللہ حافظ۔